اور آیت نمبر 15 ختم ہو کر 16 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ قل، آپ ان سے پوچھئے، من کون ہے، رب رب، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمینوں کا۔ قل من رب السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے۔ قل، پھر آپ فرمائیے، اللہ اللہ، پھر آپ ان کو جواب دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب اللہ ہے۔ قل، آپ ان سے فرمائیے، افاتخذتم، پھر کیوں تم نے بنا رکھے ہیں، افاتخذتم، پھر کیوں تم نے بنا رکھے ہیں، من دونہ، اس اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء، ایسے مددگار، لا یملکون، جو نہیں اختیار رکھتے، لانفسہم، خود اپنی جانوں کے لیے، نفعا، کسی فائدے کے پہنچانے کا، ولا ضرا، اور نہ ہی کسی نقصان سے بچ سکنے کا۔ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، تو تم نے اس اللہ کو چھوڑ کر ایسے مددگار کیوں بنا رکھے ہیں کہ جو اپنی ذات کو نفع پہنچانے یا اپنی ذات سے نقصان دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ قل، آپ ان سے پوچھئے، حل، کیا، یستوی، برابر ہو سکتے ہیں، الاعمی، اندھا، والبصیر، اور دیکھنے والا، نابینا اور بینا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ام، یا، حل، کیا، تستوی، برابر ہو سکتی ہیں، الظلمات، تاریکیاں یا اندھیرے، والنور، اور روشنی، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتا۔ بینا کون ہے، دیکھنے والا کون ہے، بینائی رکھنے والا کون ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سیدھا راستہ دکھایا اور اس نے اللہ کے اس سیدھے راستے کو دیکھا، اپنایا، چل پڑا۔ نابینا کون ہے، جس کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا اور اس نے آنکھیں بند کر لی، وہ نابینا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی؟ اندھیرے کیا ہے، ظلمت، تاریکیاں کیا ہیں، کفر، شرک، نفاق، فسق و فجور، اور روشنی کیا ہے، ایمان، تقوی، اخلاص، عبادات، یہ روشنی ہے۔ بھلا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ام، کیا، جعلوا، جنہیں انہوں نے بنایا ہے، جن کو انہوں نے بنایا ہے، للہ، اللہ کا، شرکا، شریک،
ام جعلوا للہ شرکا، یا کیا جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے، خلقو انہوں نے بھی کوئی تخلیق کی ہے، کخلقہ اللہ کی تخلیق جیسی، انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے جیسا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، فتشابہ تو مشتبہ ہو گئی ہو، الخلق تخلیق، علیہم ان پر، اور ان پر تخلیق مشتبہ ہو گئی ہو، اور ان کو شبہ لگ گیا ہو تخلیق کا، یعنی اللہ خالق ہے کہ یہ بھی خالق ہے، کیا انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ اور ان کو یہ شبہ لگ گیا ہو کہ ہاں کچھ اللہ نے بھی پیدا کیا ہے اور کچھ اللہ نے بھی انہوں نے بھی پیدا کیا ہے، کیا ہے ایسا کچھ؟ نہیں۔ قل آپ خود فرمائیے، اللہ اللہ خالق پیدا فرمانے والا ہے، کل شیء ہر چیز کا، اللہ خالق کل شیء ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہو الواحد القہار، وہو اور وہی ہے، الواحد یکتا، القہار سب پر غالب، سب پر غالب، وہی ہے یکتا اور سب پر غالب۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں سے ایک بنیادی مضمون اللہ رب العزت کی وحدانیت ثابت کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت اور صفات کا اظہار کرنا ہے، تاکہ انسانیت جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو خدا بنائی بیٹھی ہے اس جہالت سے نکلے، اور نکلنے کے بعد وہ اللہ کی وحدانیت کی قائل ہو۔ انزلہ، اسی لیے یہ جو ہم نے آیت پڑھی اور پچھلی آیت پڑھی اور اس سے پچھلی آیات پڑھی، یہ سب کی سب اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دلیلیں تھیں اور اللہ کی صفات اور قدرتوں کا اظہار تھا۔ انزلہ، اللہ تعالیٰ نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش برسائی، فسالت تو بہ پڑی، اودیہ وادیاں، وادیاں بہ پڑی، علاقے بہ پڑے، شہر قریہ بستیاں بہ پڑے، بقدرہا اپنی اپنی وسعت کے مطابق، بقدرہا اپنی اپنی وسعت کی مطابق، فاحتمل پس ابھار لایا، ابھار لایا، السیل وہ سیلاب، زبدہ جھاگ، رابیہ پھولا ہوا، وہ جو پانی نکلا، جو سیلاب آیا تو وہ پھولا ہوا جھاگ اوپر لے آیا، وَمِمَّا اور اسی طرح، یوقدون کہ تپاتے ہیں لوگ، علیہ جس سونے کو، فی النار آگ میں، اور اسی طرح جس سونے کو لوگ آگ میں تپاتے ہیں، ابتغاء بنانے کے لیے، حلیۃ زیورات، او یا متاع سامان اور برتن وغیرہ، زبدن اس میں بھی جھاگ ہوتی ہے، مثلہ ایسی ہی، اس میں بھی ایسی ہی جھاگ ہوتی ہے۔ یہ دو مثالیں اللہ رب العزت نے دی ہیں کہ جب بارش آتی ہے اور پانی آتا ہے اور بہت زیادہ پانی آتا ہے، سیلابی کیفیت ہوتی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گرد و غبار ہے، جو شاپرز ہیں، جو ٹہنیاں ہیں، جو پتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اوپر اوپر بہ رہے ہوتے ہیں، کہیں جھاگ بھی ہوتی، کہیں یہ اوپر اوپر ہی چیزیں۔ اسی طرح جب زیورات سونے کو ان کو ڈھالا جاتا ہے، سونے کو تپایا جاتا ہے، ڈھالا جاتا ہے زیورات بنانے کے لیے، سونے کے اندر سے بھی اسی طرح اس وقت جھاگ نکلتی ہے، میل کچیل نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں
کہ یہ جو اوپر آپ کو بہتا ہوا گرد و غبار نظر آ رہا ہے، یا بہتا ہوا آپ کو اوپر کوڑا کرکٹ نظر آ رہا ہے، یا بہتی ہوئی اوپر آپ کو جھاگ نظر آ رہی ہے، فرمایا یہ کفر ہے، یہ کفر کی مثال ہے۔ سونے میں سے جو گند، میل کچیل اور جھاگ نکلتی ہے، یہ کفر ہے۔ اور نیچے جو پانی ہے، اس جھاگ کے نیچے جو پانی ہے، یا اس جھاگ اور میل کچیل کے نیچے جو سونا ہے، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ جو کفر ہے وہ ایسے اوپر تیرتا ہوا نظر آئے گا، بس وہ ایک ریلے کی مار ہوتا ہے، ایک ریلے کی مار ہوتا ہے۔ ایمان کا ایک ریلا، حق کا ایک ریلا، اس کی مار ہے۔ اسی طرح وہ جو جھاگ ہے سونے کی، میل کچیل ہے، وہ صرف ایک پونچے کی مار ہے، وہ صرف ایک جھاگ، ایک پھونک کی مار ہے، ہاں۔ اور نیچے جو حق ہے وہ قائم ہے، وہ برقرار ہے، وہ قوت کے ساتھ ہے، وہ طاقت کے ساتھ ہے۔ کفر کیا ہے؟ بکھری ہوئی چیزیں، فضول پڑی ہوئی چیزیں، وہ شاپر، وہ گند، گوبر، یہ کفر ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ نیچے جو پانی ہے یا جو سونا ہے جو انسانوں کو نفع بخشتا ہے۔ کذالک، اس طرح، یضرب، بیان فرماتے ہیں اللہ الحق، حق کو، والباطل، اور باطل کو۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح اللہ تعالی حق اور باطل کو بیان فرماتے ہیں۔ فاما الزبد، جو جھاگ ہے، فیذهب، وہ تو ختم ہو جاتی ہے، جفاء، خشک ہو کر، وہ تو خشک ہو کر ختم ہو گئی۔ واما، اور جو چیز، ما ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، فیمکث، وہ برقرار رہتی ہے، فی الارض، زمین میں، وہ زمین میں برقرار رہتی ہے۔ تو یہ حق ہے، یہ ایمان ہے۔ کذالک، اس طرح، یضرب، بیان فرماتے ہیں اللہ الامثال، مثالیں، اس طرح اللہ رب العزت مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ اس آیت کو پھر دیکھ لیتے ہیں، ذرا تھوڑا سا اور واضح ہو جائے گا۔ انزل من السماء ماء، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوا چلنے سے پہلے یا بارش سے پہلے مختلف جگہوں پر آپ کو نا بکھرے ہوئے شاپر نظر آتے ہیں، اور ریپر نظر آتے ہیں، کاغذ نظر آتے ہیں، اور بکھرے ہوئے آپ کو پتے نظر آتے ہیں، کہیں جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب ہوا چلتی ہے تو ہوا ان سب کو اٹھاتی ہے، یا جب بارش آتی ہے اور پانی سیلابی کیفیت میں بہنا شروع ہوتا ہے تو وہ سارے گند کو نکال کر اوپر لے آتا ہے، سارے گند کو، وہ جو گند ادھر چھپا، ادھر چھپا، ادھر چھپا، ادھر چھپا، اس سارے گند کو لے کر وہ بارش جو ہے، پانی جو ہے، لے کر سامنے لے آتا ہے، اوپر لے آتا ہے۔ حق کی خاصیت یہ ہے، حق جب آتا ہے نا تو وہ کفر جہاں جہاں جس شکل میں چھپا ہوا ہوتا ہے نا، حق اس کفر کو یوں سامنے نمایاں کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح سونے کے اندر جو میل کچیل چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، تو جب اس سونے کو ہم ایک اچھی خوبصورت شکل دینے لگتے ہیں نا، تو وہ جتنی اندر کی میل کچیل ہوتی ہے، جھاگ جھوگ ہوتی ہے، وہ سب باہر نکل آتی ہے۔ تو اس طرح حق جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ آتا ہے تو وہ کفر کو یوں سامنے نمایاں کر دیتا ہے، سامنے لے آتا ہے، ابھار لے آتا ہے، نمایاں کر دیتا ہے، اور پھر اس کا خاتمہ کر دیتا ہے، پھر اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، فسالت اودیہ، تو وادیاں بہنے لگیں، بقدرہا، اپنی اپنی وسعت کے مطابق، فاحتمل السیل الزبد الرابیہ، تو جو سیلاب ہے، پانی کا بہاؤ ہے، وہ جھاگ، وہ پھولی ہوئی جھاگ کو اٹھا لے آیا، ابھار لے آیا، اوپر لے آیا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ،
اور اسی طرح جب لوگ سونے کو تپاتے ہیں ابتغاء حلیۃ زیورات بنانے کے لیے، او متاع یا سامان یا برتن بنانے کے لیے، زبد مثلہ تو اس کے اندر سے بھی ایسی ہی جھاگ نکلتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح اللہ تعالی حق اور باطل کی مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ فاما الزبد، تو جو جھاگ ہوتی ہے، فیذهب جفاء، وہ تو خشک ہو جاتی ہے۔ واما ما ينفع الناس، اور جو چیز لوگوں کو نفع دینے والی ہے، پانی، اللہ کی طرف سے جو بارش اوپر سے برسی ہے، جو پانی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین کے اندر باقی رہتا ہے۔ كَذَلِكَ، سو اس طرح، يَضْرِبُ اللَّهُ، بیان فرماتے ہیں اللہ تعالی، الامثال، مثالیں، اس طرح اللہ تعالی مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، استجابوا، جنہوں نے فرمان قبول کیا، حکم قبول کیا، لربہم، اپنے رب کا، جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو قبول کیا، الحسنى، ان کے لیے خیر ہی خیر اور بھلائی ہی بھلائی ہے۔ والذین، اور جن لوگوں نے لم یستجیبوا، نہیں قبول کیا، نہیں تسلیم کیا، لہو، اللہ رب العزت کے حق کو، حکم کو، اور جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو قبول نہیں کیا، تو ان کا کیا ہوگا؟ لو، اگر، انا، ہو، لہم، ان کے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، بلکہ اتنا اور بھی، کل قیامت کے دن جتنے زمین کے وسائل ہیں اتنا ان کو مل جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، بلکہ اتنے اور بھی مل جائیں، ڈبل مل جائیں، لَافْتَدَوْا بِهِ، تو وہ ضرور بالضرور اپنی جان چھڑانے کے لیے دینے پہ تیار ہو جائیں گے۔ لفتدوا به، تو وہ ضرور بالضرور اپنی جان چھڑانے کے لیے، یعنی ایک شخص کی یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص کو اگر جتنے زمین کے وسائل ہیں اور اتنے اور بھی ہو جائیں، قیامت کے دن اتنا کچھ بھی اس کے پاس ہو، تو وہ اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ یہ سب کچھ دے کر جہنم سے اپنی جان چھڑانے کے لیے تیار ہوگا۔ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، لہم، جن کے لیے، سوء الحساب، جن کے لیے بہت برا حساب ہوگا، ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ، جہنم، جہنم ہے، وبئس المہاد، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہمارا یہ 13واں پارہ نصف ہو گیا ہے، تو آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں۔ دوسرا جو نصف ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم پیر سے پھر شروع کر لیں گے۔